بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في الأيام القليلة الماضية. يشرفنا أن نعود إليكم مرة أخرى لنسلط الضوء على أبرز ما جاء في اللقاءات الافتراضية التي تجمع أبناء الجماعة بإمامهم الحبيب. وفي حلقة اليوم سنقدم لكم بعضا مما جاء في اللقاء الافتراضي لمجلس خدام الأحمدية في الدنمارك، واللقاء الافتراضي للهيئة الإدارية لمجلس أنصار الله في هولندا، واللذين ترأسهما حضرة أمير المؤمنين نصره الله يومي السبت 14 من أغسطس آب والأحد 15 منه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں. ڈینمارک میں کووڈ ریسٹرکشن ختم ہو گئی ہیں آج سے؟ کل سے ختم ہونی ہیں؟ جی حضور، آج سے ختم ہو گئی ہیں. اچھا، موج کرو پھر. بیٹھ جاؤ اور ماسک پہن کے رکھنا آج. بعد انتهاء الجلسة السنوية بنجاح الأسبوع السابق، عقد حضرة أمير المؤمنين نصره الله لقاء افتراضيين، كان أولهما مع حوالي 50 خادما من الدنمارك، والذين تجمعوا في مبنى مسجد نصرة جيهان في كوبنهاجن. بعد جلسة رسمية قصيرة بدأت بتلاوة من القرآن الكريم، أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس خدام الأحمدية لطرح سلسلة من الأسئلة على حضرة الخليفة لحوالي ساعة من الزمن. خاک سر کا نام سلیم الدین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور پچھلے 6 سال سے میں ڈنمارک میں رہ رہا ہوں اور یہاں کا معاشرہ پاکستانی معاشرے سے بہت مختلف ہے. حضور، ہم کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں اور ساتھ ان کو ڈینش معاشرے کا حصہ بھی بنائیں؟ کمال ہو گیا. 6 سال میں آپ کو یہی نہیں پتہ لگا؟ اتنی باتیں میں نے 6 سال کے دوران کہی ہیں، ان کو سنا آپ نے؟ جی حضور، کوشش کرتا ہوں. کئی باتیں کہی ہیں کہ کس طرح معاشرے کا حصہ بنائیں. ماؤں کو بھی کہا، باپوں کو بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے دوستی پیدا کریں کہ یہاں باہر جا کے جو بھی وہ سیکھتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی اسکول میں ہوتی ہیں باتیں، کھلی باتیں ہوتی ہیں اسکولوں میں، ٹیچر بھی بتاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان سے آپ کو دوستی لگانی پڑے گی تاکہ ہر بات وہ شیئر کریں بچے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ جب وہ شیئر کریں گے تو آپ ان کو جواب دیں بجائے شرمانے کے. بعض ایسے جواب ہوں گے جو آپ کے پاکستانی معاشرے میں آپ کو جواب دیتے شرم آتی ہوگی. ان کو اسلامی نقطہ نظر سے جواب دیں. بعض باتیں ایسی ہوں گی جو کہیں گے بچوں کو گو تمہیں اسکول میں بتا دی ہیں یہ باتیں، لیکن تمہاری عمر ابھی اتنا یہ نہیں ہے اس قابل کہ ان باتوں کو دیکھو سنو. جب تم بڑے ہوگے تمہیں مزید پتہ لگ جائے گا. یہ نہیں کہنا تم نے غلط کیا، کہنا تو ٹھیک ہے سن لو ٹیچر کہتا ہے، لیکن تمہیں ان باتوں کا خود ہی جواب مل جائے گا جب تم بڑے ہوگے. تھوڑے سے اتنی عمر میں پہنچو گے تمہیں جواب مل جائیں گے. تو بچوں کو میں ایک تو یہ عادت ڈالیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں، دوستانہ ماحول ہو. دوسرے جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق پہ اثر ڈالنے والی ہیں یا دین کے خلاف ہیں اس سے ان کو بتائیں. اور یہ ذہنوں میں ڈال دیں کہ احمدی تم احمدی ہو، اور احمدیت کیا چیز ہے، حقیقی اسلام ہے، کیوں ہم احمدی ہیں، اور ہمارے کیا مقاصد ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. کہ دنیا داروں کے تو یہ مقصد ہیں کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی خواہشات اور دنیا کی چمک اور دنیا کی لسٹ اس کے لیے ہی پھرتے ہیں، لیکن ہمارے مقصد بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے تم نے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ابھی سے کوشش کرو بچپن سے ہی. ٹھیک ہے؟ باقی یہ چیزیں ضمنی ذیلی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، ان کو بعد میں تمہیں خود ہی پتہ لگ جائیں گی باتیں. تو اس طرح شیئر کریں گے تو آہستہ آہستہ اس دوستانہ ماحول میں آپ سے شیئر کریں گے وہ. لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہوگا گھر میں ہماری ماں باپ نے سننا نہیں، بات بتانی نہیں، اور جھڑک دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، یا شرما کے چپ کر جانا ہے، تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ جی ضرور. ہاں جی، جزاک اللہ ضرور. کیا دنیاوی حکومتوں کو بعض بلیسفمی لاز رکھنے چاہیے، مثلا قرآن کریم کو جلانے سے روکنے کے لیے وغیرہ؟ اس کا سوال نہیں ہے کہ بلاسفیمی لا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقدس چیزیں ہیں، انبیاء ہیں یا کتاب ہے، اس کی عزت اس نے اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی ہے، وہ تو کرتا رہے گا. لوگوں کے قانونوں سے کچھ نہیں فرقتا. لیکن جو اصل چیز جو بتانے والی ہے ان لوگوں کو،
وہ یہ نہیں ہے، ان کو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر طبقے کے جذبات کے خیال کے لیے تم قانون پاس کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ آزادی ہے، اظہار ہے کہ ہر ایک کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ آزادی ہے، اظہار ہے۔ جب آزادی ہے تو پھر یہ اس بات کا بھی تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جذبات کسی کے جو مجروح ہوتے ہیں تو وہاں آزادی کی لمٹ لگاؤ۔ آزادی تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے شروع کر دو، جیب کترے بن جاؤ۔ آزادی یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے اندر گھروں کو توڑ کے بریک ان کر کے جاؤ اور چوری کر کے ڈاکے ڈال کے ان کا مال لوٹ لو۔ یہ آزادی تو نہیں نا کہتی، قانون پکڑتا ہے نا۔ اسی طرح بلاسفیمی لا کی سزا دو یا نہ دو، لیکن یہ کم از کم پابند کریں ہر شہری امن قائم کرنے کے لیے اپنے ملک میں کہ ہم نے ہر ایک کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، اور جب جذبات کا خیال رکھیں گے تو وہاں خود بخود ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی، اور جب امن کی فضا قائم ہو جائے گی، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے گی، تو پھر دوسرے کے جذبات سے کوئی کھیلے گا نہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو بتانے والی ہے۔ باقی بلاسفیمی لا تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھائی بھائی بن کے رہو، ابھی تم نے تلاوت بھی کی، اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے کہ ہمارا کام صرف حق لینا نہیں بلکہ حق دینا بھی ہے دوسرے کو، اگر یہ ہر شہری کو پتہ لگ جائے تو پھر یہ اصل چیز ہے جو مذہب سکھاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے حقوق میں نے پچھلے سال 2019 کے جلسے میں بیان کیے، کیا حقوق ہیں، کچھ اب کیے۔ ان اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو فتنہ اور فساد پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بلاسفیمی لا کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، اس بات کو ریئلائز کر لیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں، اور اس کی گہرائی کو پہنچ کے اس کے اور عمل کروانے لگ جائیں تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں، محبت پیار اور بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ قائم ہو جائے گا تو کوئی دوسرے کے جذبات سے کھیلے گا ہی نہیں، چاہے وہ مذہبی جذبات ہیں یا ذاتی جذبات ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ جی حضور، جی بالکل حضور۔ ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاؤ۔ حضور میرا سوال ہے، کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی حکومتوں سے جنگ کریں گی، اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک، کوئی بھی دنیاوی حکومت، اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے۔ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جنگوں کا التوا کا مطلب ہے آگے چلے جانا، ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا، اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں۔ ابھی وہ حالات نہیں کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو۔ جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے، اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت، سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب کے لیے ہے، لیکن فی الحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مدد لے رہے ہیں، خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں، خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جہاد کیسا ہوا؟ آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے، اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا، یضع الحرب کا حدیث میں بخاری میں بھی آیا، حضرت مسیح موعود کی آمد کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہیں وہ لٹریچر سے اور قلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اور وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے، ہاں یہ فرمایا ہے
کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. اگر جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے, ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے, اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان. بات تو سچ ہوگی مسلم صاحب کی. ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. جنگوں کا التوا کر دیا, اس کو آگے ملتوی کر دی ہیں باتیں. یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں. اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں, دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر احمدیوں جنگ اور قتال کی اجازت ہوگی, اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے, کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی جنگ کی, وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں, یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو ہاتھوں کو نہ روکا تو نہ کوئی سیناگوگ قائم رہے گا, نہ کوئی چرچ قائم رہے گا, نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا, نہ مسجد قائم رہے گی. ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دیے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی, اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے. جغرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے, نہ مسلمانوں نے لڑیں. تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں, فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں, کبھی جغرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے, کم از کم خلاف خلفائے راشدین نے. بادشاہوں نے بعد میں کی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ, لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی. اسلامی تعلیم تو خلفائے راشدین تک ختم ہو گئی, جس کی مطلب ہے کہ اس کا عملی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. باقی عمل جاری رہا, یہ باتیں بھی جاری رہیں, جنگیں بھی جاری. بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے, بعض ناجائز بھی لڑیں. تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو, اس کو ختم کرنا ہو. اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ, اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرو. جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئی, ان سے انصاف کرو. اگر ایک ملک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو. ٹھیک ہے, لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے پرسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کبھی ریسٹرکشنز اور سینکشنز, جس طرح آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو چھوڑو ان کے حال پہ, ان کو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنی قوم کو چلاؤ, اپنے ملکوں کو چلاؤ, ترقی کرو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا, فرسٹ ورلڈ وار کے کیا ہوا, ملک ٹوٹ گئے, ملکوں کی ڈویژن کر دی, اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ اکٹھے ہو جائیں. یہ تو انصاف نہیں تھا. اور مڈل ایسٹ میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقیہ کر دیے حصے, وہ اس لیے کر دیے نا ان دجالی طاقتوں نے کہ تاکہ نہ ان کی طاقت بنے نہ یہ لڑ سکیں اکٹھے ہو کے. اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے, پھوٹ پڑی رہی ہے. تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان, ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر. چلو السلام علیکم. حضور آپ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطاب فرماتے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ قوام ہونے کے ناطے خاوند کے کیا فرائض ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خاوند اور اس کی فیملی کے آگے, مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں آج کل عورتوں کے حقوق کی تو بات کر رہی ہوں, آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تاریخ اسلام پہ, بدری صاحبہ پہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تقریر میں جج سلانہ کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی. ٹھیک ہے, تو اگر اسی تقریر کو آپ غور سے سنیں, اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں عورتوں کو کس طرح کہ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہیں, اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنیں, میں حیران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنا ہی نہیں. اور عورتوں نے بھی, کیونکہ بعض پوائنٹس ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے, اس لیے انہی کو دیکھا. اسی تقریر میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں.
اس میں اس اور وہ جو حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اور عورتیں بعض دفعہ یہ کام نہیں کر سکتیں، تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے، ٹھیک ہے، برابر کر دیا نا ثواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا اجر ملے گا، عورت کو بھی نیک کام کا اجر ملے گا، مرد کو بھی یہ چیز ملے گی، عورت کو بھی یہ چیز ملے گی، جنت میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ گھر کو سنبھالنا، اس عورت نے جو یہ کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو اجر ملے گا نا۔ یہ حدیث میں اس بات کی کو اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی، وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، مرد کے بچوں کی، مرد کے گھر کی نگران ہے، اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے، مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے۔ تبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلاں فلاں کے ثواب میں اتنا اجر تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گی تو ملے گا، یہ کب کہہ دیا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ؟ اس کی لسٹ بنوائی، اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کرتی ہیں، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہاں اگر تم واقعی یہ کرتی ہو، اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو، تم خاوند کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اس کے پیچھے اس کے اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہو اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو، اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہو اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو، تو تمہیں یقیناً ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ذمہ داری سے ڈال دی۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی؟ عورت پہ تو اتنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے۔ اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے خامد سے سنسیئر اور وفادار ہے اور اس کا پیار کا حق ادا کرنے والی بیوی ہے، تو کیا آپ وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس سے نیک سلوک کریں؟ ہے نا؟ بس پھر کہاں سے حق آ گئے؟ حق تو دونوں کے بیان ہو گئے، اسی غور سے سنیں تو اسی حدیث میں دونوں کے حق ادا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ سارے حق دونوں کو دیے ہوئے ہیں کہ تم یہ کرو تو اس کو اجر فلاں چیز کا ہے اور عورت کو اجر یہ چیز کا ہے۔ ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اس سے نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف۔ تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے وہ حق ادا کر رہی ہے عورت تو اسے نیک سلوک کرو۔ جی بالکل حضور، ٹھیک ہے نا؟ چلیں پھر بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ حضور۔ میرا سوال ہے کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا اٹیک کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے مسلمس کو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں مسلم کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ تو میڈیا بتا سکتا ہے۔ یہ تو جو کرتے ہیں، جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، اس جو ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم سے پوچھو کہ تم کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں۔ ہاں بات یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ دنیا کو نہیں پتہ۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ سیریا میں جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا یمن میں ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا طالبان ظلم کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہ دیکھا
کہ القاعدہ نے ظلم کر رہے ہیں بلا وجہ، ٹھیک ہے. دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں جی یورپ کے خلاف بلا وجہ بول رہے ہیں بعض باتوں پہ، بعض حقائق صحیح بھی نہیں ہیں. کوئی باکو حرام ہے، کوئی الشباب ہے، کوئی فلاں تنظیم ہے، کوئی فلاں تنظیم ہے، جہاں جہاں ہے مسلمانوں کے نام پہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے ان کو. اگر صحیح اسلام کی تصویر بتائی جائے، جب ہم بتاتے ہیں پیس کانفرنس کرتے ہیں یا میں کہیں بھی جاتا ہوں ملک دنیا میں، دنیا کو بتاتا ہوں، پریس کانفرنس میں بھی بتا دیتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام جو تم بتا رہے ہو. اور میں کئی دفعہ کل کے خطبے میں میں نے لوگوں کے واقعات سنائے اور ہمیشہ بھی سناتا رہتا ہوں. یہ اسلام جو تم بتاتے ہو یہ ایسا اسلام ہے، یہ تو ہر ایک اس کو قبول کرنے کو اور اس کے حق میں بولنے کو تیار ہے. اس لیے ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں رہے. اب آخر اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے افراد کا ہی کام ہے نا کہ دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تصویر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو بارے میں ہائی لائٹ کر کے بتایا کریں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ جو ہوا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اسلام کی مختلف وقتوں میں چھوٹے چھوٹے خط اور مضمون لکھتے رہا کریں، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. تو جب دنیا کو انلائٹنمنٹ ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اسلام کی، تو پھر لوگوں کو نہیں اسلام کے خلاف بولیں گے. تو اس زمانے میں بھی ہمارا کام ہے دنیا کو بتائیں، اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم بتاتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں بتائیں، پیس کے لیے لٹریچر تقسیم کریں، پمفلٹ تقسیم کریں. اس وقت تک تو آپ کا اتنا چھوٹا سا ملک ہے ڈنمارک، ملک کے ہر شخص تک اسلام کا امن کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا. بروشر ایک شائع کرتے. کتنی آبادی ہے ملک کی؟ 5 ملین. 5 ملین. تو 5 ملین تو کوئی آبادی نہیں. 5 ملین تک تو آپ آرام سے پمفلٹ پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسلام کی یہ خوبصورت تصویر ہے. ایک دیا، پھر اگلا پیغام دیا کہ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ میاں نے مسیح موعود کو بھیجا. تو یہ ہماری جب تک ہم ہر ایک شخص تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی اور اس تک ہم پہنچتے نہیں، تو یہ سارا کچھ کرنا یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا. تو اس تک پہنچائیں اور میڈیا کا منہ بند کریں اور میڈیا سے تعلق پیدا کریں. میڈیا کو بتائیں، وہ آپ کی دعوتوں پہ بھی آئیں، آپ کے فنکشنز پہ بھی آئیں اور آپ کے آرٹیکل بھی شائع کریں. تو پھر خود پتہ لگ جائے گا. باقی جو مسلمانوں کے کرتوت ہیں اس کو دیکھ کے تو پھر میڈیا نے جو دیکھنا ہے وہ تو وہی بتانا ہے نا. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے خلاف بولے آپ کے. میرے سامنے تو بے شمار لوگوں نے یہی کہا ہے اور پھر لکھتے بھی ہیں اسلام کے حق میں. ٹھیک چلو بیٹھ جاؤ. ہاں صدر صاحب کیا کہتے ہو تم؟ جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کے وقت کا. اچھا، حضور دعا کی درخواست ہے خدا احمدیہ کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ فضل کرے. یہاں اس وقت کتنے حاضر ہیں؟ حضور یہاں پہ اس ٹائم 50 ایگزیکٹلی مجھے تو لیکن 50 کے قریب ہیں. تو آدھی خدا احمدیہ تو یہاں آ گئی ہے ہیں. تو یہ تو ایک آئیڈیل خدا مجلس بن سکتی ہے. اتنے تو ایک ربع میں ہمارے محلے میں اس سے زیادہ خدام ہوتے ہیں. تو پھر ایسے مجلس بن جائے نا ڈنمارک کی جو مجلس خدا احمدیہ جو ایک نمونہ بن جائے ہیں. تو اس کے بعد پھیلائیں. اور دوسرے یہ کہ لٹریچر تقسیم کریں آپ لوگ زیادہ ہیں. ٹارگٹ 5 ملین کی آبادی ہے. 5 ملین کی آبادی ہے جی حضور ایگزیکٹلی 5.6 ملین کے قریب ہے. ہاں تو پھر کم از کم ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب لٹریچر تو تقسیم ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. جی حضور انشاءاللہ 2.5 سے 5 لاکھ ہیں انشاءاللہ حضور ہم پوری کوشش کریں گے. ہاں اگر آپ لوگ 2.5 لاکھ کریں، انصار اللہ 2.5 لاکھ کرے، لجنہ کرے 2.5 لاکھ ہیں، تو تقریباً 2.25 ملین ہو گیا. 6 سال میں آپ سارے ڈنمارک کو بتا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کے 5% لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ جو احمدیت کیا چیز ہے. جی حضور. چلو پھر اللہ حافظ. وفي اليوم التالي أتيحت الفرصة لمجلس أنصار الله في هولندا للقاء حضرة أمير المؤمنين نصره الله. وخلال اللقاء
قدم أمير المؤمنين توجيهاته إلى مختلف المسؤولين في المجلس بما في ذلك قائد التعليم. یہ بتائیں کہ کتنی کتابیں آپ سال میں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں انصار کو؟ اس دفعہ ہم نے پہلے تو زیادہ دیتے تھے، اس دفعہ ہم نے ایک کتاب رکھی ہے، کون سی؟ حقیقت الوحی. حقیقت الوحی رکھی ہے. ماشاء اللہ. ایک سال میں پڑھنی ہے یا اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 2-3 سالوں میں؟ ایک سال میں. اچھا اچھا. تو اس میں یہ بتائیں کہ عاملہ کے ممبران نے کتنا نے پڑھ لی؟ پہلے گھر سے شروع کریں نا، گھر آپ کا عاملہ ہے. مجھے بتائیں عاملہ کے ممبران نے پڑھی؟ پہلے تو عاملہ سے رپورٹ لینا، صدر صاحب سے شروع کریں اور پھر باقیوں کو سے پوچھتے جائیں کہ ہاں بھئی پڑھ لی، کتنی پڑھ لی. جب عاملہ نے پڑھ لی تو پھر آپ جائیں اپنے زوما کے پاس، جی حضور. پھر دیکھیں زوما نے پڑھ لی، پھر جائیں آپ اپنے ناظمین کے پاس، پھر دیکھیں انہوں نے پڑھ لی، پھر آپ غیر عہدیدار ناصر سے پوچھیں. تو اگر آپ عاملہ کے ممبران جو ہے ہر لیول پہ ان سے کتابیں پڑھوا لیں یا کسی پروگرام میں بھی شامل کر لیں تو 60% تو آپ کی تجنید کا ویسے ہی کام ہو جاتا ہے. بس آپ کی عاملہ جو ہیں مختلف لیولز کی اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں تو 60% کام تو آپ کا ہو گیا. وہ مسئلہ ہی نہیں رہتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف گھر بیٹھ کے آرڈر کر دیتے ہیں خود پڑھتے نہیں. آپ نے کتنی پڑھ لی ہے؟ حضور تقریباً 70% پڑھ لی. اچھا. جو پہلا شروع کا حصہ ہے اس میں کیا مضمون ہے 50-60 صفحوں میں؟ اس میں حضور کے جو وحی کی حضور نے اقسام بیان کی ہیں. خوابیں دیکھ کے زیادہ خوش نہ ہو جایا کرو، اصل چیز نیکی ہے، تقویٰ ہے. ہاں خلاصہ یہ ہے اس کا. اچھا یہ خیر بہرحال آپ اپنے جو قائدین ہیں ان سے رپورٹ بھی لیں کتنوں نے پڑھی، پھر زوما سے لیں اور ناظمین سے لیں، اور اگر کہیں منتظمین ہیں تو ان سے بھی لیں. جی حضور. اور پھر دوسرے انصار ممبران ہیں مجلس کے ممبران، ان سے پوچھیں. اور اپنے ہر لیول کے اوپر آپ کا جو ناظم تعلیم ہے اس کو ایکٹیو کریں کہ وہ رپورٹ دیا کرے پتہ کر کے. ہاں جی حمید صاحب، آر یو اوکے؟ I'm all right, alhamdulillah, Hazur. اچھا. Are you strong enough to stand up? I try to do my best. No, I think you sit down on your chair. Jazakallah, Hazur. Well, I have been appointed Rukn Khususi by Sada Sahab. اچھا رکن خصوصی، ماشاء اللہ. Yeah. So your duty is just to pray for Ansarullah that they work. That I'm doing, Hazur. Yes. Okay. Okay. Allah bless you. But otherwise, you look very fine, I think. Alhamdulillah, Hazur. With humble request for prayers. Okay. Allah Ta'ala give you sound health and bless you. Ameen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار اس سال میں معاون صدر کے طور پہ اور زعیم مجلس دنہاک کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو صرف آپ اور حمید صاحب ہی ہیں دو میرے خیال عمر رسیدہ اس معاملہ میں. زیادہ بوڑھے تو نہیں نا ہوئے ابھی؟ میں حضور تقریباً 70 کا ہونے والا ہوں. 70 کے؟ ہاں جی ابھی تو جوان. تو پھر تو جوان ہے. میں تو نہیں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا. جی بالکل. اچھا اچھا. میں سمجھا شاید آپ 80 کے ہونے والے ہیں. نہیں. اچھا اچھا ٹھیک. چلیں پھر بیٹھیں. ثم أتيحت الفرصة لأعضاء الهيئة الإدارية لطرح الأسئلة. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے نیشنل عاملہ کے ممبران اور اسی طرح لوکل سطح پر بھی جو عاملہ ممبران ہیں ان کے ساتھ مختلف موقعوں پر انصار کا رویہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ذرا حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے. ان کو حوصلہ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ ان ممبران کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو حوصلہ شکنی جائز ہے، اور اگر وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو حوصلہ شکنی ناجائز ہے. وہ تو بچے تو نہیں نا انصار. ماشاء اللہ 40 سال کی میچور عمر کے بعد انصار میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی کسی ناصر کی طرف سے حوصلہ شکنی ہو بھی جاتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے بعض بوڑھوں کی طرف سے ہیں. جو بندہ 65 سال کراس کرتا ہے نا وہ بعض سنا بھی دیتا ہے، یا پھر بعض ہو سکتا ہے نوجوانوں
نوجوان انصار جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو، لیکن عموماً بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سوچ کے رکھیں اور ہر ایک کو یہ بتائیں کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کرنا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے تو پھر کسی دنیا والے کی حوصلہ شکنی یا لامت الائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بچے تو نہیں، آپ ماشاءاللہ 40 سال کی عمر گزار کے پورے میچور ہو چکے ہیں، اس میں تو حوصلہ شکنی ہو بھی جائے تو کیا ہے، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا تبلیغ کے لیے، نبوت کے مقام ملنے کے بعد، تو روٹی کھا کے سارے دوڑ گئے تھے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی تھی، تو کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار مان لی تھی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اگلی دفعہ پھر تھوڑی دیر عرصے کے بعد دوبارہ دعوت کی، دوبارہ پہلے اپنا پیغام پہنچایا، پھر ان کو روٹی کھلائی، اور اس کے بعد بھی روٹی کھا کے چلے گئے ڈیٹ قسم کے لوگ، تو کیا حوصلہ شکنی ہو گئی؟ تو ہم تو مضبوط اعصاب کے مالک ہونے چاہیے کارکنان، تو ہر آدمی، اور چاہے اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر کسی انسان کی تعریف یا بدتعریفی کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے، جب ہمارے کام کی اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے تو بس پھر اس سے جزا مانگیں، پھر بندوں سے کیوں کسی قسم کی ریوارڈ مانگنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک؟ جی پیارے، ہمارے جو تعلیم کا پرچہ ہے اس کے بہت کم رسپانس آتے ہیں، آلموسٹ 10% رسپانس آ رہا ہے، اور عاملہ کی طرف سے بھی نہیں کوئی اچھا رسپانس آتا۔ پہلے تو عاملہ سے شروع کریں نا، عاملہ کی طرف سے اگر نہیں آتا تو صدر صاحب سے کہیں ایسی عاملہ ممبران کو عاملہ سے نکالتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ جو عاملہ ایکٹیو ممبران نہیں ہے اور یہ جو بنیادی تعاون نہیں کرنے والے، اگر عاملہ والے خود نہیں کام کرے تو صرف افسر بنا کے تو نہیں بٹھانے کے لیے رکھے ہوئے ہم نے یہاں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں آپ کے قائد صاحب عمومی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اب حوصلہ شکنی اگر آپ لوگ 100% کام کر رہے ہوں، اپنے اندر پرفیکشن پیدا کر لیں، اور دنیا کو پتہ ہو، ممبران کو پتہ ہو، انصار کو پتہ ہو کہ ہمارے جو عہدے داران ہیں وہ کام کرنے والے ہیں اور بڑی دل جمی سے کام کرنے والے ہیں، اور جو جماعتی حکم جو آتا ہے اس پہ خود بھی تعمیل کرتے ہیں، اگر ہمیں تعمیل کروانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر وہ تعاون بھی کریں گے اور حوصلہ شکنی بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ خود تو کام کرتے نہیں، بد اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ عاملہ کے ممبران تو کام کر نہیں رہے، ہمیں کہتے ہیں پرچہ حل کرو، خود انہوں نے پرچہ نہیں حل کیا ہوا، تو پھر اس کے بعد حوصلہ شکنی نہ کریں انصار، تو پھر کیا کریں؟ تو اس لیے ایسے ممبران جو تعاون نہیں کرتے، جماعتی کوئی بھی پروگرام جو آپ دیتے ہیں ایک ناصر کے لیے، اس میں اگر عاملہ ممبران نچلی سطح سے لے کے مرکزی سطح تک اگر تعاون نہیں کرتا تو صدر صاحب کا کام ہے وہ مجھے لکھیں کہ یہ تعاون کرنے والے نہیں، اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ تمہارے میں یہ کمزوریاں اس کی وجہ سے تمہیں ہٹایا جا رہا ہے، تاکہ ان کو احساس بھی پیدا ہو کہ صرف عہدہ لینے کے لیے عہدے دار نہ بنیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے بنیں۔ اور جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو قائد صاحب عمومی کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا، لوگ پھر تعاون بھی کریں گے کیونکہ اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ گھر سے شروع کریں، باقی کام خود ہی ہو جائے گا۔ 60% کام تو میں نے کہا تھا آپ کو ہو جاتا ہے اگر آپ کے عاملہ ممبران تعاون کرنے والے ہوں۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے؟ جی حضور، جزاک اللہ۔ چلو صدر صاحب، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.